السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج 24 دسمبر سن 2023 ہے، اتوار کا دن ہے۔ گرد و پیش کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں یہ پروگرام 2 دن بعد کر رہا ہوں۔ اس دوران سوشل میڈیا پر ایک لابی کی طرف سے زبردست پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید منیر اعظم کے خلاف دورہ امریکہ کے بارے میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کا پینڈولیم جو ہے وہ چین کے دائرہ اثر سے نکل کر پھر امریکہ کی جانب جھک گیا ہے۔ گویا کہ امریکہ کا کنٹرول پاکستان پر بڑھ رہا ہے۔ تو میں اس بارے میں اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں جو کہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ جو ہے وہ چین کے صدر مسٹر شی اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات کے بعد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عرصہ دراز سے چین اور امریکہ میں جو مخاصمت کی فضا ہے وہ پھر ایک سمٹنے کی جانب جا رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ ٹائمنگ کو دیکھنا ہوگا کہ G20 ممالک کا اجلاس انڈیا میں ہوا اور اس میں ایک نیا کوریڈور چائنا کے کوریڈور جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروگرام ہے اس کے مقابلے میں دیا گیا، جس میں اسرائیل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو اس میں اچانک حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملہ اور پھر اسرائیل کا بہیمانہ طرز عمل اور فلسطینیوں پر 20,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس طرح وہ جو نیا کوریڈور کا جو پروگرام امریکی لے کر چل رہے تھے وہ پھر ڈسٹرب ہونا تو لازمی ہوا۔ تو اس کے بعد پھر ایک موقع پر چین کے صدر کا امریکی صدر سے ملاقات، تو اس میں ایسی ہی صورتحال کہی جا سکتی ہے کہ دونوں بڑی طاقتوں نے یہ سوچا ہو کہ ہمیں مل بیٹھ کر مفادات جو ہیں ان کی تقسیم کر لینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی بھی جو کہ راؤنڈ پر راؤنڈ ہارتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک یونی پولر پاور جو کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد وجود میں آئی تھی، کہ اس کے تحلیل ہونے یا کمزور ہونے کے عمل میں جو ہے وہ سست روی اختیار کی جائے۔
یعنی امریکی پاور کے جو مراکز ہیں ان لوگوں نے یہ سوچا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ افغانستان میں جب سوشلسٹ انقلاب آیا تھا، اور سوشلسٹ انقلاب فوجی کو کے ذریعے آیا، کوئی عوامی طاقت سے تو نہیں آیا تھا۔ وہ فوج کے ایک حصے نے بغاوت کی، سردار داؤد کو قتل کر دیا اور جیل میں پڑے ہوئے عرصہ دراز سے کمیونسٹ لیڈر نور محمد ترکی کو لا کر پاور دے دی گئی اور اس نے سوشلسٹ اصلاحات شروع کر دی، جس سے اس خطے میں عالمی سرمایہ داری نظام خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تو اس کو بچانے کے لیے پاکستان کے جو آرمی چیف تھے، اور ماشاء اللہ کی وجہ سے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کو طویل کرنے کے لیے جہاد افغانستان کا راستہ اختیار کیا اور افغانستان کے اندر گھس کر مداخلت شروع کی۔ امریکی تو بہت پریشان تھے اس وقت۔ ان کی پریشانی کے لیے میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا صدر نکسن، جو کہ دانشور تھے، اب تو مرحوم ہو چکے، تو انہوں نے انہی دنوں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی دی ریئل وار کے نام سے، اس کا اقتباس پیش کرنا چاہوں گا، جس میں صدر نکسن نے، جو کہ بہت دانشور ہونے کا درجہ رکھتے تھے، امریکی دانشور، تو انہوں نے سجیسٹ یہ کیا تھا ایک انالیسس دیتے ہوئے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جن جن مقامات پر ایفرو ایشیائی کنٹری، یورپ اور مشرق ایشیا بعید جو ہے، اس میں جہاں جہاں بھی سوویت یونین سے مقابلہ ہوا، امریکہ کو اس میں ہزیمت ہوئی۔ تو صدر نکسن نے اس میں کہا کہ اب مقابلہ جو ہے یہ جنوبی ایشیا میں افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آنے کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے فائنڈنگ یہ دی تھی کہ دونوں طرح شکست ہمارا مقدر، یعنی امریکہ کا مقدر بن چکی ہے، لڑ کر شکست قبول کر لیں یا بغیر لڑے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہاں، ہمیں یعنی امریکہ کو شکست کو ٹالنا چاہیے۔ یہ ایک تجویز تھی جو کہ ماضی کے سارے تناظر میں، ہسٹری کے پراسپیکٹو میں یہ بات پیش کی تھی، لیکن پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے، جن کے ساتھ جماعت اسلامی اور دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں بھی بریکٹ تھیں، تو وہ انہوں نے جہاد کا راستہ امریکہ کو دکھایا۔ کاش یہ راستہ نہ دکھایا ہوتا تو سیکنڈ آپشن جو کہ سابق امریکی صدر نکسن نے کی کہ ہمیں شکست کو ٹالنا چاہیے، تو اس شکست کو اس طرح ہی ٹالا جا سکتا تھا کہ افغانستان کے سوشلسٹ انقلاب کے مقابلے میں پاکستان، جو کہ فرنٹ لائن کنٹری تھا، اسے جیسے مشرقی جرمنی کے تھریٹ سے کے مقابلے میں مغربی جرمنی کو ایسٹیبلش کیا گیا تھا، جس طرح شمالی کوریا کے تھریٹس کو بچنے کے لیے جنوبی کوریا کو ایسٹیبلش کیا گیا، اسی طرح پاکستان کو بھی یہاں سے ٹریلین آف ڈالرز کے مفادات تھے امریکہ کے۔ آپ دیکھیں دور دور تک یہ سب خطرے میں پڑ گئے تھے، چنانچہ وہ خطرہ ہی تو تھا جب جہاد کو اڈاپٹ کیا امریکیوں نے، تو جو تیل پیدا کرنے والے ممالک تھے، ان ممالک سے جو تھی وہ جہاد کو سپورٹ کروایا گیا۔ تو ناظرین اکرام، میں اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کاش اس وقت کی فوجی قیادت نے دانشمندی، پولیٹیکل دانشمندی کا ثبوت دیا ہوتا،
تو پاکستان کو ایک زبردست چانس ملا تھا کہ افغانستان کے اندر جہاد کے حوالے سے مداخلت نہ کروائی جاتی۔ ناظرین کرام، میں پھر اس بات کو پیش کر دوں کہ ان دنوں میں ہائی جیکنگ کے حوالے سے جو ایک سوئیپ آپریشن کیا گیا تھا بائیں بازو کے کارکنوں کے خلاف، اس اندیشے کے پیش نظر کہ پاکستان میں ریولیوشنری قوتیں نہ ابھر آئیں، عوام اس راستے پہ نہ چل نکلیں، ایک سوئیپ آپریشن کیا گیا تھا، بائیں بازو کے کارکنوں کو اٹھا لیا گیا تھا سینکڑوں کی تعداد میں۔ اگر ہزاروں بھی کہتے ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ مجھے بھی اٹھا کر لے گئے تھے ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے حوالے سے، تو شاہی قلعے میں مجھے نظر بند رکھا تو مجھ سے بھی یہی پوچھا گیا تھا، کیونکہ بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب کی پارٹی کا بہاولپور میں بانی ہونے کے باوجود وکٹمائز رہنا پڑا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس بارے میں تو میں بہت کلیئر تھا۔ لیکن مجھ سے تو یہ سوال پوچھا گیا کہ افغان ایشو پر تمہارا کیا موقف ہے؟ تو میں نے یہی موقف دیا تھا کہ جہاد جو ہے یہ نقصان دہ ہوگا، ہمیں افغانستان کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ہمیں اس تھریٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ اس خطے سے اتنے مفادات حاصل کرتا ہے امریکہ، تو اگر اس کا 5-10% یہاں پہ خرچ ہو جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ مغربی جرمنی اور جنوبی کوریا کی طرح کا ملک ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں ملکوں میں جو افغانستان جو ہے وہ سوشلسٹ ماڈل میں ترقی کرے گا، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کہ اس کا فلو روکنے کے لیے امریکہ مجبور ہوگا کہ پاکستان کو جنوبی کوریا یا مغربی جرمنی بنائے۔ لیکن یہ بات جو تھی وہ میری نظر بندی تو طویل ہونے کا باعث بن گئی کہ مجھے 3 سال تک نظر بند رکھا گیا، اور شاہی قلعے کی تاریخ میں لانگسٹ پیریڈ جو ہے وہ موسیٰ سعید کی نظر بندی کا ہے۔ تو وہ یہی تھی کہ میرے یہ خیالات کہیں باہر منتقل نہ ہوں اور عوام میں یہ بات نہ ہو جس سے کہ جہاد کمزور ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، میں ایک ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے، تو اب جو میں پھر جسے فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ امریکہ جو ہے، یہ میرے نزدیک یہ دوسرا دورہ ہے۔ عام طور پر رپورٹ یہ ہوا کہ یہ پہلا دورہ ہے۔ ہاں، امریکی اس میں آفیشلی جو دورہ ہے وہ تو پہلا ہی شمار ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، یاد دلانا چاہوں گا آپ کو کہ آرمی چیف پہلے بھی 1 ہفتے کے دورے پر برطانیہ گئے، اور برطانیہ میں قیام کے بعد وہ 2 دن کے لیے جو اطلاعات ہمارے پاس آئیں تو اخبارات میں بھی آئیں، ان دنوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ 2 دن آرمی چیف جو تھے وہ امریکہ گئے تھے، اور امریکہ کے آنے کے بعد وہ پھر فوری طور پر بیجنگ گئے۔ تو بیجنگ میں 1 ہفتہ قیام رہا، اس کے بعد پھر وہ واپس لوٹے تھے، جس سے کہ سی پیک کا عمل جو رکا ہوا عمل تھا، جو عمران خان کے دور حکومت میں رک گیا تھا، وہ عمل دوبارہ شروع ہوا، جس سے کہ یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ چینیوں نے اس بارے میں شیورٹی لی تھی۔ چینیوں کو پاکستان کے سیاسی قوتوں یا سیاسی نمائندوں پر تو اتنا یقین نہیں، اور کسی کو بھی یقین نہیں۔ اب باہر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں عسکری قیادت ہی سے بات کرتے ہیں۔ عسکری قیادت کا رول ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں۔
تو جنرل عاصم منیر جو تھے وہ ایک ہفتہ رہ کر آئے اور اس کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں جو تھا وہ اب جو ہے سوچنے والی بات ہے، جس کو کہ ہمارے ہاں جو مخالف ہیں آرمی کے ادارے کے، تو وہ اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پٹرولیم جو ہے وہ پھر چین سے نکل کر امریکی دائرہ اثر میں چلا گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات بھی نہیں. بیلنس سے کرنے کی کوشش تو آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہے ان میں ایک توازن رکھنے کی کوشش تو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک عرصے سے عدم توازن کی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو امریکی کمپنی تیل نکالنے کے لیے آئی تھی وہ جو ہے وہ اپنے تنصیبات واپس یعنی کام درمیان میں روک کے چلی گئی، جبکہ اس کے بارے میں تو ہمارے کیئر ٹیکر جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو یہ یعنی جو انٹرنیشنل بڈ کے جو اصول ہیں پاکستان کے پیپرا رولز کے حوالے سے کہ ان سے ہٹ کر امریکہ کو، اس لیے کہ امریکہ ہم سے دور چلا گیا تھا اور امریکہ کی کمپنی کا ایک عرصے سے تقاضا تھا کہ پاکستان میں ہمارے سیٹلائٹ کے ذریعے سروے کے ذریعے سے آئل کے ذخائر موجود ہیں، تو اس لیے ہم نے انہیں آؤٹ آف دا وے جا کر امریکی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا ہے. یہ ان زمانے میں یہ بات کہی گئی تھی. تو وہ کمپنی اچانک، اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے زمانے میں عمران خان صاحب نے ایک روز خوشخبری سنائی تو دوسرے روز امریکی کمپنی کی طرف سے اس کی تردید آ گئی. تو در حقیقت امریکی اس حوالے سے یعنی بازو مروڑ کر پاکستان سے وہ سب کچھ وہ کروانا چاہتے تھے جو کہ پاکستان نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ناظرین اکرام، اس دوران آپ دیکھیں کہ گوادر خاصا اسٹیبلش ہوا اور سی پیک بھی اس میں جو رکی ہوئی ترقی تھی وہ سپیڈی اپ ہوئی. تو اس کے بعد پھر اب آرمی چیف جو ہیں وہ کب گئے؟ جب آرمی چیف نے یہ ایک محسوس کیا، ہماری عسکری قیادت نے، کہ چین اور امریکہ کے درمیان پھر ایک مفاہمت کی یعنی آپس میں مفادات کی تقسیم کے حوالے سے سیٹلمنٹ ہو جانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. تو اس میں پھر اپنے آپ کو زیادہ بہتر پوزیشن میں رکھنے کے لیے، اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امریکیوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا انڈیا، تو وہ انڈیا جو ہے وہ تو اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود اور انتہائی امریکہ سے مفادات حاصل کرنے کے باوجود وہ کچھ ذرا سی بھی لچک نہیں دکھاتے اپنے مفادات کے حوالے سے، یعنی امریکہ کے وہ زیر نگوں یا کنٹرول میں رہنے کے تاثر کو ختم کر دیتے ہیں اور امریکہ کے پروگرام کو میں وہ امریکہ کے خلاف وہ گامزن ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ میرے سامنے 3-4 اہم واقعات ہیں جنہیں کہ یہاں پر پیش کرنا مناسب ہوگا. وہ یہ کہ دیکھیں کہ ٹرمپ جب صدر تھے امریکہ کے تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکہ کے دورہ کا واقعہ ہے. تو اس میں بلوایا گیا کیونکہ امریکہ کا دورہ جو ہے وہ ہماری مرضی سے تو نہیں ہوتا، وہ تو ان کی ضرورت کے مطابق وہ بلواتے ہیں. تو اس میں بہت وارم ویلکم کیا گیا پاکستان کے. اب بھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم کا کس طرح پرجوش جو تھا وہ استقبال کیا گیا وائٹ ہاؤس میں، اور GHQ کی جو امریکی پینٹاگون ہے اس میں ریڈ کارپیٹڈ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کو استقبالیہ دیا گیا.
ان دنوں ناظرین کرام میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ اس ملاقات کے بعد جس سے پہلے صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ کشمیر کے ایشو پر ثالث بننے کے لیے تیار ہے، تو امریکیوں کو یہ یقین تھا کہ انڈیا تو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو پاکستان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو کمپیل کیا جائے۔ تو اس ملاقات کے بعد اب یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان ان دنوں شاہ سرخی میں اخبارات کی زینت بنا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب نے کشمیریوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کشمیر کے عوام کو اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیں قیام پاکستان کے وقت جب بٹوارہ ہوا تھا تو صرف یہ 2 آپشن تھے، 3 آپشن نہیں تھے، لیکن تیسرا آپشن کے بارے میں اب امریکی جو تھے ان کا پروگرام میں بات شامل تھی، تو امریکیوں نے اس میں یہ بات کی کہ جو ہمارے انالیسز میں اور ہماری معلومات میں آئی وہ یہ کہ امریکی ایک سیپریٹ یونائٹڈ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے طور پر ایک ملک بنانا چاہتے تھے، تو اسی حوالے سے وہ ثالثی کو آگے بڑھا رہے تھے، جس سے متاثر ہو کر انڈیا نے جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا کہ ہم ایسی کیفیت سے بچنے کے لیے انہوں نے ہریلی انڈیا کے آئین میں جو شق شامل کی گئی تھی اقوام متحدہ کے ریزولیوشن کی روشنی میں کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر جو ہے یہ جب تک اس کا حل نہیں نکلتا یہ ایک متنازع رہے گا، چنانچہ پاکستان میں بھی کشمیر کا ایک متنازع ہونے کے حوالے سے ایک سیٹ اپ علیحدہ ہے، یعنی امریکہ کا انڈیا کا کشمیر کا وزیر اعظم، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور صدر علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام میں یہ بتا رہا تھا کہ اس امریکی ثالثی کی روشنی میں جو امریکی پروگرام تھا اس کو امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر جو تھا وہ نریندر مودی کی حکومت نے اس کو ختم کر دیا، 370 کے آئینی شق کو وہ ختم کر کے کہ اسے وہ کیا۔ تو ایک تو یہ اب امریکیوں کے سامنے یہ بھی کیفیت ہے، دوسری یہ کہ امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں جو اب تک برقرار ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان معاہدہ کرنے کے باوجود امریکی دباؤ کی وجہ سے یا امریکہ کے اثر رسوخ کی وجہ سے کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، پاکستان نے گیس کی عوام کو کتنی مشکلات ہیں، تو وہ گیس کا جو معاہدہ کیا تھا جو زرداری کی حکومت نے کیا تھا اور نواز شریف کی حکومت بھی اس میں سے گزر گئی، لیکن وہ پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان کی بارڈر تک تو جو ہے ایرانی لے آئے، لیکن پاکستان آگے جو تھا وہ اس کی پائپ لائن بچھانے سے صرف اس لیے گریز کرتا رہا کہ پاکستان امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ گیس کی مشکلات میں مہنگی گیس لینے پر مجبور ہو گئے کہ وہ سستی ترین گیس ملتی اور اس گیس سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی۔ تو ناظرین اکرام یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوتی انرجی ہے، تو اس میں پاکستان کی تو یہ کیفیت رہی کہ پاکستان جو کہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے، انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن انڈیا نے ایران سے جو ہے وہ تیل خریدا۔ اسی طرح ایک اور جگہ انحراف ہوا، وہ ہے یوکرین کی جنگ۔ یوکرین کی جنگ میں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے روس سے تیل خریدا، سستا تیل خریدا، جبکہ پاکستان تو ابھی معاہدوں کے حوالے سے ابھی آگے ہی بہت عرصے بعد آگے بڑھا۔ تو ناظرین کرام یہ ایک 3 بڑی، اس سے اور بھی آپ دیکھیں گے تو ایک آدھ پوائنٹ اور بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کے صدر شی اور جو بائیڈن کی امریکی صدر کے ساتھ کی ملاقات جو ہے
وہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنے لیے ایک گنجائش کا راستہ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اگر وہ ہو جاتی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی بھی، بلکہ کیونکہ ہمیں تو یہ اس بات کی خبر کم ہوتی ہے، اوپر کے حلقوں کو تو ہوتی ہے، تو پاکستان کی آرمی قیادت، جو عسکری قیادت ہے، اس کے سامنے یہ بات ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ جو پروپیگنڈا ایک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پٹرولیم پھر اس طرف چلا گیا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ ایک تاثر ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیش بندی ہے آنے والے ان حالات کی، کہ اگر امریکہ، چین، روس، ان کے درمیان پھر اگر کوئی مفاہمت کی فضا پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر چین اور امریکہ کے درمیان، کہ اگر وہ پھر، اب آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی تو اسٹالن اور امریکہ، ان کے درمیان بہت سے معاملات پر آپس میں بیٹھ کر معاملات طے ہوئے۔ مثلا یہ بھی معاملات میں بتانا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کا جو ایک معاملہ تھا، تو اگرچہ قیام پاکستان امریکہ، برطانیہ، ان کی ضرورت تھی، ان کے اپنے ایک پالیٹکس کا حصہ تھی، ان کے پروگرام کا حصہ تھی، ورنہ قائد اعظم علیہ رحمت تو مولانا ابو الکلام آزاد، جو کہ کانگریس کے لیڈر تھے، ان کے اس پروگرام پر اتفاق کر گئے تھے کہ صوبائی خود مختاری ہوگی اور ایک کنفیڈرل نظام ہوگا۔ تو اس میں پھر ایک دم پاکستان کے بٹوارے کی بات کا سامنے آ جانا، یہ انہی قوتوں کی حکمت عملی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا ہوا اور پاکستان قیام میں آیا۔ تو ناظرین کرام، میں اس حوالے سے بات ہی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایسے واقعات تاریخ میں رونما ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک یہ پروپیگنڈا مہم چلا دینا کہ پٹرولیم اس طرف چلا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، پٹرولیم پھر ایک گنجائش کا راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان مفادات کی حد بندی ہو جاتی ہے، تو معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو پاکستان پھر ایک امبیرسنگ پوزیشن میں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے اب ایک جو بات انتہائی المناک اور افسوسناک ہے، ویسے تو اس کا بھی اب اس میں نارملائزیشن ہونی چاہیے۔ اگر چین اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی بات آگے چل رہی ہے، تو یقیناً اس میں مفادات ہی کی بات ہوگی نا، کہ سی پیک کے حوالے سے کہاں تک امریکہ کے مفادات جو ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے گا۔ مفادات کی تو بات ہے کہ امریکہ اپنے مفادات ہی کا تو تحفظ چاہتا ہے۔ تو یہ جو کوریڈور کے مقابلے میں کوریڈور کا جو کمپٹیشن ہے، تو یہ کمپٹیشن تو ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ کمپٹیشن جہاد کی بجائے یہ کمپٹیشن ہو جاتا افغانستان میں اور پاکستان میں، تو آج پاکستان جو ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے میں اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ میرے انالیسس جو ہے یہ آپ کو اس پر تدبر کرنے، سوچنے، انالیسس کرنے کی جو ہے وہ ایک طرح کی دعوت دے گا کہ اس پر سوچا جائے کہ کیا ہے۔ تو لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آنے والے الیکشن جو 8 فروری کو ہے، انہیں ابھی سے ایک ریگڈ پوزیشن میں لے آیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ قوتیں جو کہ پاکستان کو سوویت یونین کے بعد اب جن قوتوں کی یہ ضرورت پاکستان نہیں رہا، ان کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ انڈر ہینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں شامل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ایسے اس میں جو ہے ہمارے ہاں الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ان 8 فروری کے الیکشن کو فیئر ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ جو تاثر ہے، یہ جو فیصلے آئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اور عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارے حکمرانوں کا فرض ہے کہ لوگوں میں یہ بتایا جائے
لوگوں میں وہ پوزیشن اختیار کی جائے جو کہ ایک جو ہے یہ ہو کہ تمام سیاسی قوتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. سیاسی قوتیں تو یہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں. ہر پارٹی کا جتنے بھی پارٹیوں کے لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ماسوائے جماعت اسلامی کے. لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ماضی میں سامراج دوست رہی. اس میں سامراج کے وہ کہہ سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت بڑے سامراج دشمن ہیں، لیکن سامراج دشمن جو ہیں وہ جہاد افغانستان میں حصہ نہیں لیا کرتے. تو اس میں وہ پھر ضیاء الحق کا ساتھ نہ دیتے. تو یہ ایک باتیں وہ ہیں. وہ پھر یحییٰ خان کا بھی ساتھ نہ دیتے. تو یہ اور پھر جنرل پرویز مشرف کا بھی ساتھ نہ دیتے. تو یہ ان حکومتوں میں شریک رہنے والے، تو ان کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ خاصی جو ہے وہ ایسی لائن اختیار کر رہی ہے جماعت اسلامی جو کہ بڑی ریڈیکل ہے ماضی کی نسبت. جو جن باتوں کو وہ کفر اور اسلام کے خلاف قرار دیا کرتے تھے اور کرپشن کے بارے میں اور دوسرے معاملات کے بارے میں جو آج لائن اختیار کی جا رہی ہے وہ تو ہم اسے شاندار لائن ہی قرار دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ماضی وہ جسے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک مار مار کر پیتا ہے، تو پاکستان کے عوام کا تو یہ ایک وہ ہے. باقی تو یہ سب دائیں بازو کے کینڈیڈیٹس ہیں جو تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے سامنے لائے جا رہے ہیں، جس میں عوام کو صرف اتنا اختیار ہوگا کہ کسی پارٹی کے ایک بڑے جو ہے ایلیٹ کلاس کے امیدوار کو کامیاب کروا دیں. اس میں عوام تو دو حصوں میں تقسیم ہے. عوام ایک ووٹ لینے والے جو ایلیٹ کلاس ہے، ایک ووٹ دینے والے جو اکثریت میں ہیں وہ پور کلاس ہے، عوام ہے، غریب ہیں. تو اس میں پھر یہ ایک سلسلہ ایک وہ تو رہے گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں، جب کہ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو چین کے صدر اور امریکہ کے صدر کے درمیان جو ایک ملاقات ہوئی ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان مفادات کی تقسیم کے حوالے سے وہ معاملات طے پا سکتے ہیں. جس سے ایک بات تو ہوگی کہ دنیا بھر میں جو ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا. ناظرین کرام، میرے انالیسس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اختلاف کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے اختلاف کرنے سے میرے خیالات میں کلیئرٹی آئے گی اور اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی آنی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے. میں آپ سے صرف ایک گزارش ضرور کروں گا کہ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل آپ ہی کا چینل ہے. اگرچہ یہ ابھی وہ اس طرح شاندار تو نہیں ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت آپ عوام کی سرپرستی حاصل ہوگی تو یقیناً یہ ایک بہتر جو ہے اپنا پرفارمنس پیش کر سکے گا. خدا حافظ.